زینب 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 زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والمشرکین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے محترم معزز سامعین کرام، عزاداران فرزند علی و بطول، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور حسین کے ماتمیوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائے. ہمارے یہ پروگرام چل رہے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کے ان نمایاں کردار کے متعلق جو انہوں نے واقعہ کربلا میں انجام دیا. اس اہل بیت اطہار علیہم السلام کے قافلے کو قیدی کر کے اونٹوں پر بٹھا کر پہلے کوفہ لایا گیا، کوفہ کے درباروں میں پھرایا گیا، کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور کوفہ کے میں چند دن رکھنے کے بعد انہیں شام کی طرف روانہ کیا گیا. اور امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ نے کوفہ اور شام کے درباروں میں ایسے حقائق پر فصیح و بلیغ خطبے دیے کہ امت سوچنے پہ مجبور ہو گئی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری جنگ ایک باغی سے ہے، یہ بی بی کے خطبے بتا رہے ہیں کہ یہ باغی نہ تھا بلکہ یہ تو حسین ہے جو مہر نبوت کا سوار ہے. بی بی کے خطبات کی وجہ سے یزید پر ہر طرف سے لعنت شروع ہو گئی. یزید نے کہ بیوی اور بچوں نے بھی یزید کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا. آخر کار یزید ان قیدیوں کو قید سے رہائی دینے پہ مجبور ہو گیا. جب انہیں رہائی ملی تو مخدرات عصمت و طہارت نے ظاہر کی کہ ہمیں کربلا کے راستے لے جایا جائے تاکہ ہم آخری بار حسین کی قبر کی زیارت کر لیں. یہ قافلہ 20 صفر کو کربلا میں پہنچا. وہاں جابر بن عبداللہ انصاری موجود تھے
جناب جابر نے اس مقدس خانوادہ کے ساتھ مل کر قبر حسین پر خوب گریہ بکا کیا اور سید الشہداء کی عزاداری کو بجا لایا۔ پھر یہ قافلہ 3 دن کے بعد مدینے کی طرف چلا۔ جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچتا ہے تو جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم اور باقی مستورات اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے روضہ رسول کی طرف آتی ہیں اور اللہ کے رسول کو حالات سناتی ہیں اور ان کے نواسے کا پرسہ دیتی ہیں۔ جناب زینب نے کیا کیا، روضہ رسول پر آئی اور روضہ رسول کی چوکھٹ کو پکڑ کر فقط ایک ہی جملہ کہا کہ نانا افسوس کہ میں زینب زندہ آ گئی ہوں، نانا حسین مارا گیا ہے، نانا اکبر مارا گیا ہے، نانا قاسم مارا گیا ہے، نانا عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں، نانا ہمیں قیدی بنا کر بازاروں میں درباروں میں پھرایا گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب نے کیا کیا، ایک گٹھڑی کھولی اور اس سے ایک خون آلودہ کرتا نکالا، قبر رسول پہ رکھا۔ قبر رسول پر کرتا رکھنے کی دیر تھی، قبر رسول میں زلزلہ برپا ہو گیا اور جناب زینب نے پیچھے ہٹ کر ایک ہی جملہ اپنے نانا سے کہا، اے نانا جان، تو یہ حسین کا خون آلودہ کرتا برداشت نہ کر سکا، میں نے حسین کو 70 قدم پر شمر کے کند خنجر کے ساتھ 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور بی بی نے مدینہ میں کچھ عرصہ قیام کیا اور صحت خراب رہی، دیکھتی تھی کہ اس جگہ پر میرا بھائی سوتا تھا، اس جگہ پر میرے بھتیجے کھانا کھاتے تھے، ہمارا باغ نبوت اجڑ چکا ہے۔ اور بی بی نے جناب عبداللہ سے کہا، میں اس گھر کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو شام میں جناب عبداللہ کی زمین تھی، جناب عبداللہ نے جناب زینب کو ساتھ لیا، چلتے چلتے وہاں پہنچے، اس درخت کے پاس پہنچے جہاں حسین ابن علی کہ سانگ سار والی سانگ کو رکھا گیا۔ اور جب یہ زینب نے خونی منظر دیکھا کہ یہاں تو میرے بھائی کا سر رکھا گیا تھا اور برداشت نہ کر سکی، فوراً زمین سے گر جاتی ہیں۔ عبداللہ آگے جا کر جناب زینب کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جناب زینب کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ہاتھ سیدھے ہو چکے ہیں، اب زینب دنیا میں نہیں رہی۔ جناب عبداللہ پر بڑا صدمہ پہنچا اور اس علاقے کا نام راویہ تھا اور یہ جناب عبداللہ کی ملکیت تھی اور جناب زینب کو جناب عبداللہ نے وہاں ہی دفن کر دیا۔ اور پہلے یہ گنجان علاقہ تھا، پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں، اس سرزمین پر، اس خطے میں زہرا کی بیٹی زینب کی قبر ہے، پھر لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، شیعوں کا رجحان ہو گیا اور لوگ آباد ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہاں بہت بڑا شہر بن گیا، جس شہر کو دمشق بھی کہا جاتا ہے، سیدہ زینب بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں، حسین کی بہن کی قبر پہ کھڑے ہو کر حسین کا پرسہ دیتے ہیں، زینب کو ان کے بھائیوں کا پرسہ دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بی بی کے صدقے میں مومنین کی دعائیں منظور و مقبول کرتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، شام پر جو غاصب حکومت ہے اس کو ختم فرما اور زائرین کا سلسلہ نئے سرے سے جاری و ساری فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زینب
Zainab, 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 Zainab.